اور فوج نہیں لڑی لہذا ہم ہار گئے. یہ حقیقت سے بھی نگاہیں چرانا ہے اور بہت بڑا تاریخی جھوٹ ہوگا یہ. اور یہ انفارچونیٹلی دس از دا پرسپشن جو ہمارے یہاں اس لیے پھیلایا جاتا رہا کہ لوگ اپنے اوپر سے ذمہ داری اٹھا کے دوسروں پہ ڈالتے رہے. Nobody wanted to take responsibility for diplomatic failures, for political failures, for media and information warfare failures. وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اور ہمارے سیاستدانوں کو بڑا جواب دینا ہے کہ مجھے پر کیوں ساتھ دیا انہوں نے اس وقت جبکہ اس کو پکڑ کے قصولی چڑھایا جا سکتا تھا اور یہ پوری موومنٹ وہیں ختم ہو جاتی. ہنگامے ہوتے دیٹس آل. لیکن یہ مشرقی پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا. اس کے بڑے گہرے سوال ہیں، جوابات ہیں جن کو دینے پڑیں گے. تو دیکھیے، لیکن جو مثال جیسے ہم نے عرض کیا اس کے بعد قائم ہو گئی کہ اب ایک بالکل ڈفرینٹ پیٹرن پہ جنگ ہوگی. اگر پاکستان انڈیا میں اب انسرجنسیز کو سپورٹ کرے، پاکستان اگر انڈیا کے اندر بغاوتیں برپا کرے اور حملہ کر کے قبضہ کر لے تو ان کو ہم کو شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مثال اب انہوں نے قائم کر دی ہے. اور اب اللہ کی قسم ہے ان تمام پاکستانیوں کو کہ جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں کہ اس پاکستان کا قصاص لینا ہے ان کو بھی. بہت ایموشنل بات ہے یہ. دس از اے فیکٹ. وہ اس لیے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایسٹ پاکستان کی جنگ ابھی تک جاری ہے. لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ وی براٹ اپون ourselves. دیکھیے ہماری حماقتیں تھیں، ہم یہ بات کر اسی لیے رہے in a way we deserved it then. دیکھیے تاریخ ایک موقع دیتی ہے بچنے کا، 2 دیتی ہے، 3 دیتی ہے، لیکن جب ایک ترتیب سے ایک قوم، جب قحط الرجال کا ایسا عالم ہو کہ کوئی بھی قیادت نہ ہو، Absolutely. جب کوئی بھی قیادت موجود نہ ہو، ہر لیول پر فیلئر ہو، تو پھر قوموں کو اتنی معافی نہیں ملتی، پھر سزائیں بڑی سخت لگتی ہیں. ہمیں بڑی سخت سزا لگتی ہے. جیسے آپ نے کہا ہر فرنٹ پہ ہماری غلطیاں ہیں، ملٹری ہو، ڈپلومیٹک ہو، میڈیا ہو. Then we brought it upon ourselves. جی بالکل ٹھیک بات ہے. میں نے عرض کیا نا، لیکن جو بات اب سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آج وہ حالات نہیں ہیں، وہ کمپلیٹ اللہ کے فضل. لیکن دشمن کی اسٹریٹجی وہی ہے، دشمن کی پلاننگ وہی ہے. لیکن جب تک کہ حالات اتنے خراب نہ ہو جائیں جتنے خراب اس پاکستان میں تھے، اس وقت تک ملک نہیں ٹوٹتا. جی زید صاحب، ہولڈ دیٹ تھاٹ. ہم ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. زید صاحب، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن the Indian strategy post 1971? دیکھیے جیسے ہم نے آپ سے بات کی کہ 71 کی اسٹریٹجی بینچ مارک ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے 71 میں کیا تھا وہ اس سے بہتر نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا، انفارمیشن وارفیئر میں آئسولیٹ کیا، ہمارے اندر غدار خریدے ہمارے سیاستدانوں میں، اور ہماری فوج کی غلطیوں کو استعمال کیا. They got what they wanted. They got what they wanted. وہ دوسری بات ہے کہ بنگلہ دیش بن تو گیا لیکن بنگلہ دیش آدھا ابھی بھی پاکستانی ہے. یعنی ان کو بہت سے بنگالی ابھی بھی ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ان کو افسوس ہے سارے واقعات پہ جو ہوا. وہ ایک دیوانگی اور پاگل پنے کا ایک ایسا ماحول تھا جس کے اندر عقلیں کام نہیں کر رہی تھی لوگوں کی، اور بڑے بڑے اچھے لوگ بہہ گئے اس کے اندر. بعد میں ان کو ہوش آتا ہے، جب انسان کوئی گناہ یا غلطی کرتا ہے تو اس وقت اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، بعد میں ہوش آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. بہت سے بنگالیوں کو خیال بعد میں آیا، جیسے چہرس کیا نا کہ مجیب الرحمان اور اس کے پورے خاندان کو قتل کیا بعد میں انہوں نے، اور پوری لابیز بنی ہوئی ہیں وہاں پر، ایک پرو انڈین لابی ہے، ایک پرو پاکستان لابی. مگر آئیے ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان 71 کے بعد انڈین اسٹریٹجیز کیا تھی. دیکھیے دس از ایگزیکٹلی دا اسٹریٹجی. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ اسٹریٹجی چانکیا کی کام کر سکتی ہے پاکستانیوں کے خلاف، تو انہوں نے وہی اسٹریٹجی مغربی پاکستان میں ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی. ایک پوائنٹ ہم یہاں پہ اور بات کہنا چاہیں گے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان سے لڑ پڑا ایسٹ پاکستان میں، اب یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے. کوئی مسلمان کسی مسلمان سے نہیں لڑا. مسلمان مکتی باہنی کے گنڈوں سے لڑا اور مسلمان انڈین آرمی سے لڑا. اور یہ ہماری 2 نیشن تھیوری کو ری انفورس کرتی ہے، ہماری 2 نیشن تھیوری کو کینسل نہیں کرتی. جو ہمارے یہاں کے بہت سے لوگ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ البدر اور الشمس کے مجاہدین دہشت گرد تھے اور مکتی بہانی جنگ آزادی لڑ رہی تھی. جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی. جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ انڈیا میں شامل ہو جانا چاہیے. جو یہ کہتے ہیں کہ انڈین کی جو انسرجنسیز ہیں جو پاکستان میں آج برپا کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری انسرجنسیز اپنے حقوق کی جنگ ہے. یہ سیاستدان آج بھی ہمارے پاس ہیں، ہماری صفوں میں آج بھی مجیب ہیں اور آج بھی مکتی بہانیاں ہیں. لیکن وہ اتنے زیادہ اللہ کے فضل سے ان کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ ایسٹ پاکستان میں ایک ڈیبیکل اور ایک کرائسس ہمارا ہو گیا تھا، آج معاملے ہینڈل کیے جا سکتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پوسٹ 1971 جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ملٹیپل لیولز کے اوپر شوشے چھوڑے جاتے ہیں. سندھو دیش کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ سندھ کو الگ کر کے ایک الگ ریاست بنایا ہے. سندھو دیش اور بنگلہ دیش میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لفظ بھی وہیں سے آیا ہے. یہ پختونستان کا ایشو چھوڑا گیا، پختونستان بنایا جائے. گریٹر بلوچستان کی بات کی گئی، اس کو آزاد کیا جائے گا. جناپور ایک نیا کانسیپٹ دیا گیا، کراچی کو آزاد کر کے سنگاپور کی طرح ایک ریاست بنایا جائے گا. ناردرن ایریاز آف پاکستان کو الگ کر کے ایک الگ اسٹیٹ بنایا جائے گا، اور سرائکی صوبے کو الگ کر کے، سرائکی ریجن کو الگ کر کے ایک نئی ریاست بنائی جائے گی. یہ سارے فتنے ہیں. دیکھیے لسانیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، فرقہ کی بنیاد پر، ایتھنک لائلٹیز کی بنیاد پر انہوں نے ہم کو توڑنا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیئر گیم پلان. ایک دفعہ ان کا گیم ہمیں سمجھ میں آ جائے
ان کی لینگویج ہمیں سمجھ میں آ جائے. آج بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو آلموسٹ ڈٹو وہی لینگویج استعمال کر رہے ہیں جو مجیب الرحمان استعمال کرتا تھا. 71 کی مجیب کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے, آج کے سیاستدانوں کی تقریریں کمپیئر کر لیجئے, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کس کی تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے. نا اب ہم آتے ہیں, جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, مزید اسی اسٹریٹجی کو ڈپلوائے کرتے ہیں یہ 71 کے بعد, جس کی سب سے پہلی مثال ہمیں نظر آتی ہے 1973-74 وغیرہ میں بلوچستان میں انسرجنسی شروع ہوتی ہے. آزاد بلوچستان کرانے کے لیے بلوچستان لبریشن آرمی کی جو اولین شکل تھی انہوں نے بغاوت برپا کی, کیونکہ اس وقت افغانستان میں ایک پرو سوویٹ ایک سوشلسٹ حکومت تھی, ان کے بہت اچھے تعلقات تھے اس کے ساتھ. تو مارکسسٹ اورینٹیشن کی بلوچستان لبریشن آرمی کے بی ایل اے بنیادی طور پر مارکسسٹ اورینٹیشن کی, اس کی جو قیادت تھی وہ تمام کی تمام ماسکو ٹرینڈ تھی, ماسکو سے پڑھ کر آتے تھے یہ لوگ, افغانستان کو بیس بناتے تھے, انڈیا سے سپورٹ لیتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے بلوچستان میں بغاوت شروع کی. ہمیں پہلی جنگ جو لڑنی پڑی, بہت طویل عرصہ یہ جنگ بلوچستان میں چلی, یہ حقوق کی جنگ نہیں تھی, اس بات کو بالکل واضح کر لیجئے. اٹ واز اے انڈین اسپانسرڈ انسرجنسی, اٹ واز این افغان بیکڈ انسرجنسی, اٹ واز سوویٹ انکلائنڈ انسرجنسی. یہ تین ایلیمنٹس, خواب, را اور کے جی بی, ان تین ایلیمنٹس نے ایکسس اپنا بنا کر پاکستان کے ملٹیپل حصوں میں یہ ساری بغاوتیں اور یہ ساری دہشت گردیوں کا آغاز کرایا. سو پہلا ٹیسٹ ہمیں 1971 کے بعد جو ملا وہ بلوچستان میں ملا ان کی طرف سے. پاکستان نے کوئی ایسی اسٹریٹجی اس وقت, کیونکہ دیکھیے پاکستان بالکل ٹوٹا پھوٹا ملک ہمیں ملا تھا, ہمارے پاس کوئی ڈیفینسو اسٹریٹجی نہیں تھی اس وقت, ہم موسٹ ولنریبل تھے. ہنری کیسنجر نے خود اپنی کیبنٹ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ پاکستان اس وقت اتنا ڈیفینس لیس ہے کہ اس کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے, اور اگر انڈیا تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرے تو مغربی پاکستان میں ہمارے لیے شدید مشکلات پیدا کر سکتا تھا. یعنی مشرقی پاکستان تو گیا تھا, ہم بہت ولنریبل تھے, ہماری ساری امداد بند تھی, ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا. ہم نے اس وقت ہیویلی چائنیز اکوپمنٹ پر ریلائی کرنا شروع کیا, لیکن چائنیز اکوپمنٹ اس وقت اتنے اچھے نہیں تھے. انڈیا کے پاس رشین ٹیکنالوجی تھی, اینڈ انڈیا ہیڈ فار سپیریئر ایج. ہم ڈیمورلائز ہو چکے تھے, پوری قوم ڈیمورلائز تھی, ہمیں چوٹ بڑی سخت لگی ہوئی تھی. ان حالات میں پاکستان نے جو پہلا کام, یعنی پہلی بغاوت جو ہمیں بھگتنی پڑی, دیٹ واز 1974-75 انسرجنسی جو بلوچستان میں ہمیں ملی. سو بیسکلی انڈین اسٹارٹڈ دا سیم پروگرام ان دی ویسٹ پاکستان آلسو. We're talking about the vulnerability of Pakistan, and there comes the Indian nuke explosion in 1974. So how do you see that? جی دیکھیے, ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ 1965 کی وار کے بعد انڈین وار ڈاکٹرن پوری اوور آل کی گئی تھی. یعنی انہوں کو جو 61 سے 65 تک جن کو مار پڑی تھی, انہوں نے بہت کچھ سیکھا اس سے. 65 کے بعد ہم زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے, اخلاقی طور پہ بھی, معاشی طور پہ بھی, فوجی طور پہ بھی. مگر انڈینز نے اپنے آپ کو بڑا میسیولی آرگنائز کرنا شروع کیا. 1967 میں اندرا گاندھی نے انڈیا کا ایٹامک پروگرام شروع کرایا. آبجیکٹو ان کو یہ ڈیفائن کرایا کہ تم نے ایک نیوکلیر ویپن حاصل کرنا ہے, اور تقریباً چھوٹی ٹیم رکھی, خفیہ رکھا اس پروجیکٹ کو انہوں نے. اور یہ کینیڈا سے ایک نیوکلیر پلانٹ لے کر آئے تھے بیسکلی بجلی پیدا کرنے کے لیے, لیکن اس پلانٹ کی جو فیول تھا اس کو انہوں نے استعمال کر کے پلوٹونیم اتنا پیدا کر لیا کہ یہ ایک بہت ہی کروڈ سی ڈیوائس 1974 میں پوکھران کے ڈیزرٹ میں انہوں نے ایک نیوکلیر ایکسپلوژن کیا. دیٹ نیوکلیر ایکسپلوژن ٹیکنیکلی براٹ انڈیا انٹو دا نیوکلیر کلب. اب ظاہر ہے پاکستان کے لیے اٹ واز اے میٹر آف گریو کنسرن, لیکن اس سے پہلے کچھ اور باتیں ہو چکی تھیں. 1971 کے بعد جب پاکستان ٹوٹا تھا تو پاکستان کے سیکیورٹی اینالسٹ نے, پاکستان کے اندر جو قیادت تھی, ان لوگوں نے یہ بالکل دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے, اور اٹ واز میچور ڈیسیژن واز ٹیکن کہ پاکستان ول آلسو گو نیوکلیئر. اور 1972 میں, جنوری 72 وغیرہ میں ہی پاکستان کی حکومت اور فوجی افراد بیٹھے تھے, یہ فیصلہ کیا گیا تھا پاکستان اٹامک